مکہ مکرمہ دنیا میں سب سے زیادہ مقدس و مطہر جگہ ہے اور مکہ والے دین حنیف پر گامزن تھے۔ بنو خزاع قبیلے کا ایک فرد جس کا نام عمر بن لحی تھا اور اس کی پرورش دینی ماحول میں ہوئی، اس لیے اس کی بات کو حرف آخر سمجھا جاتا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ عمر بن لحی کی انتڑیاں پخانے والی جگہ سے باہر نکلی ہوئی ہیں اور یہ انتڑیوں کو گھسیٹتا ہوا جہنم کی طرف جا رہا ہے۔ یہی عمر بن لحی نے دین حنیف میں گندی مچھلی کا کردار ادا کیا اور اس نے دین ابراہیمی کی دھجیاں اڑا کر رکھ دی۔ حبل، منات، لات اور عزا یہی بندہ مکہ مکرمہ میں لے کر آیا۔ اس طرح سے اس نے شرک کے راستے کو ہموار کیا۔ اس نے ایک جن کی مدد سے جو اس کا تابع تھا، جدہ سے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے سالے لوگوں کے بت جو جدہ میں نصب تھے نکال کر تہامہ میں لے آیا اور حج کے زمانے میں ہر قبیلے میں تقسیم کر دیا۔ اس طرح حجاز مکمل طور پر شرک کے سمندر میں ڈوب چکا تھا۔ آہستہ آہستہ قریش مکہ نے بھی اپنی بہادری کے جوہر دکھائے اور بت بنانے شروع کر دیے۔ آہستہ آہستہ بت ہر گھر کی رونق بن گئے، حتیٰ کہ جہالت اتنی بڑھ گئی کہ شرک میں اندھے ہو گئے۔ انہوں نے خانہ کعبہ میں 360 بت نصب کر دیے، اس سے اپنی بگڑی سنوارتے، سجدے کرتے، حتیٰ کہ طواف کرنے سے بھی گریز نہیں کرتے تھے۔ نظر و نیاز کی بارش تو ہر وقت برستی رہتی تھی۔ اس کے علاوہ بتوں کے نام پر جو جانور چھوڑے جاتے تھے وہ اس کی محنت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ بحیرہ، صاحبہ، وسیلہ اور حامی بت بھی اس کی ایجاد تھی۔ جب فصلیں پک کر تیار ہو جاتی تھی تو اس میں اپنے بتوں کو ترجیح دیتے تھے اور بتوں کے حصے میں تو کمی کرنا برداشت سے باہر تھا۔ برہنہ حالت میں طواف کرنا بھی اس کی مرہون منت تھی اور تیروں سے فال نکالنا تو ان کا بہترین مشغلہ بن چکا تھا۔ جب اسلام آیا، فتح مکہ ہوا تو آپ علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں سے خانہ کعبہ کو بتوں کی غلاظت سے پاک کیا اور مکہ کی تمام خرافات کو ختم کر دیا اور خالص دین عطا کیا۔